سمینہ خاتون جھنگ سے پوچھتی ہیں، کنکریوں کے کھیل سے رزق میں کمی؟ چھوٹے بچے مل کر چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کھیلتے ہیں، بڑے بوڑھے اس کھیل سے منع کرتے ہیں کہ اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے مل کر کنکریوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بڑے لوگ انہیں کہتے ہیں مت کھیلو، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ بڑے بوڑھوں کی اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ویسے اس کھیل میں اگر کوئی شرط نہیں رکھی جاتی تو یہ کھیل محض تفریح کا ذریعہ ہے، اس کھیل کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بوڑھے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کھیل سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بچے جو یہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، دیکھیں گے اگر تو وہ کوئی شرط لگاتے ہیں کہ میں جیت گیا تو میرے لیے اتنے پیسے، اور تم ہار گئے تو تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ کھیل تو پھر ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جاتی تو یہ محض تفریح کا ذریعہ ہے اور بچوں کو اس کھیل سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے، نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت۔ مقصود احمد بہاول نگر سے پوچھتے ہیں، دوران نماز قرآن شریف کی کوئی ایسی صورت تلاوت کی گئی جس میں آیت سجدہ تھی، تو کیا وہ سجدہ اسی نماز میں ادا کرنا ہوگا یا بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، قرآن شریف کی ایسی صورت نماز کے دوران تلاوت کی کہ جس میں آیت سجدہ تھی، تو سجدہ تو اس پر واجب ہو گیا، یہ سمجھ آ گیا، لیکن وہ سجدہ اسی نماز میں ادا کرے یا بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، مذکورہ صورت میں وہ سجدہ تلاوت اسی نماز میں ادا کرنا ہوگا، بعد میں نہیں۔ یعنی جس وقت آیت سجدہ تلاوت کی ہے اسی وقت سجدے میں جائے اور جو سجدہ ہے وہ ادا کرے۔ نماز کے سے باہر نکل گیا، سلام پھیر لیا، تو اس کے بعد وہ سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ پھر سوال ہے، اگر آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد وہ شخص جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے وہ رکوع میں چلا جائے تو کیا وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا؟ یعنی آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کے بعد وہ سجدہ میں جانے کے بجائے رکوع میں چلا جاتا ہے تو کیا رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا؟ جواب جی ہاں، مذکورہ صورت میں وہ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اس کی نیت سجدہ ادا کرنے کی بھی ہو، تب سجدہ ادا ہوگا، اور اگر اس نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت نہ کی پھر سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہے تب اس کا سجدہ ادا ہوگا، اور اگر رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کرتا تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ محمود اختر راز کراچی سے پوچھتے ہیں، نماز میں درمیان کی صورت چھوڑنا۔ دوران نماز دو صورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں چھوٹی صورت چھوڑ دی جائے، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی کہ نماز پڑھ رہا تھا اور دو صورتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں ایک صورت اور دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھ لی، اور دو صورتیں ایسی پڑھی ہیں کہ درمیان میں چھوٹی سی صورت رہ گئی، مثلا سورہ انا اعطیناک الکوثر درمیان میں رہ گئی، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے، دوران نماز ایک رکعت میں سورہ معون پڑھی جائے اور درمیان میں سورہ کوثر چھوڑ کر دوسری رکعت سورہ کافرون پڑھی جائے، یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ ایک رکعت میں سورہ معون اور سورہ کافرون ملا کر پڑھی جائے اور درمیان میں سورہ کوثر چھوڑ دی جائے۔ درمیان میں کم سے کم دو صورتیں چھوڑ کر تو پڑھی جا سکتی ہیں، ایک صورت نہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ معون اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، درمیان میں سورہ کوثر چھوڑ دیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ یا آپ ایک ہی رکعت میں سورہ معون اور سورہ کافرون پڑھیں اور درمیان والی سورہ کوثر چھوڑ دیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو دو صورتیں کم از کم چھوڑنی چاہیے، اگر وہ چھوٹی ہیں تو کم از کم دو صورتیں چھوڑنی چاہیے پہلی اور دوسری رکعت میں ادا کرنے کے لیے، یا ایک ہی صورت جو ہے نا وہ ایک رکعت میں ادا کی جائے، درمیان میں صورت چھوڑ کر دوسری صورت اسی ایک رکعت میں شروع نہ کی جائے۔